بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ کنز القرآن کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا عنوان ہے درجات حفظ میں داخلے کا معیار کیا ہوگا۔ مدارس اسلامیہ میں نئے تعلیمی سال کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اس پرمسرت موقع پر ارباب انتظامیہ اور معلمین و متعلمین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دست بدعا ہے کہ اللہ تعالی جمیع مدارس و جامعات اسلامیہ کے نئے تعلیمی سال کو خیر و برکت والا بنائے اور اس پرفتن دور میں ہر جہت سے حفاظت فرمائے، آمین۔ عزیزو، ہر شعبے میں داخلے کے لیے ایک معیار ہوتا ہے۔ اس کے تحت اس شعبے میں داخلے کے خواہش مند حضرات کا امتحان ہوتا ہے، پھر کامیابی پر داخلہ ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح درجات حفظ قرآن کے بھی چند معیار فی زماننا معروف و مشہور ہے۔ ہم ان معیار کو بطور مذاکرہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ پہلا معیار، داخلے کے دن طالب علم کو صرف پوچھ لیا جاتا ہے کہ ناظرہ پڑھے ہو یا نہیں، قطع نظر اس کے کہ ناظرہ مکمل کیا ہے یا نہیں، حل کر لیتا ہے یا کمزور ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے۔ دوسرا معیار کہ طالب علم کو بروز داخلہ فارم دیا جاتا ہے یا فارم پور کروایا جاتا ہے یا اس میں درج سوالات دریافت کیے جاتے ہیں، بعد ازاں قرآن مجید میں دیکھ کر 2-3 مقامات سے پڑھوایا جاتا ہے، ناظرہ حل کر لیتا ہے یا حل کرنے پر قادر ہے تو محنت کی شرط پر داخلہ منظور کر لیا جاتا ہے۔ تیسرا معیار کہ جب طالب علم داخلے کے لیے مدرسہ و جامعہ میں حاضر ہوتا ہے تو ارباب انتظامیہ داخل ہونے والے کو قرآن مجید میں دیکھ کر ایک صفحہ یا رکوع حفظ کرنے کے لیے دیتے ہیں۔ بعض خدام کا کہنا ہے کہ صرف یاد کرنے کے لیے صفحہ یا رکوع نہیں دیا جاتا، بلکہ قرآن مجید کے مشکل مقامات سے صفحہ یا رکوع دیا جاتا ہے۔ یاد کرنے کے لیے کچھ موقع دیا جاتا ہے، پھر وقت مقررہ پر ارباب انتظامیہ حفظ کردہ مقام سنتے ہیں، پختہ سناتا ہے تو داخلہ منظور کر لیا جاتا ہے۔ عزیزو، اب ان 3 معیار کو تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ معیار کے ذریعے صحیح و غلط، اعلیٰ و ادنیٰ کی پہچان ہوتی ہے، اس لیے معیار کا بہتر سے بہتر ہونا چاہیے، اور خصوصاً شعبہ تحفیظ کا معیار تو سب سے اعلیٰ ہی ہونا چاہیے، اس لیے کہ دیگر علوم و فنون کے حصول سے قبل طالب علم کا حافظ ہونا ضروری ہے۔ اس لیے شعبہ تحفیظ میں داخلے کے لیے اعلیٰ معیار قائم رکھنا بے حد ضروری ہے۔ بات کرتے ہیں پہلے معیار کی کہ جن درسگاہوں میں طلباء کی تعداد مقصود ہوتی ہے وہ اس معیار کے تحت داخلہ دیتے ہیں، اور دوران سال طالب علم حفظ کی صلاحیت رکھتا ہے تو چلاتے ہیں، ورنہ اولیاء کی رضامندی سے کسی دوسرے فن میں لگا دیا جاتا ہے۔ لیکن اس معیار کے مطابق طالب علم کا 6 مہینے یا کبھی سال کا نقصان ہو جاتا ہے۔ ہاں، اگر ہم خدام قرآن نے مبتدی کو اتنے عرصے میں پارے عام اور پہلا اور دوسرا پارہ حفظ کروایا ہے تو پھر اس نے دوسرے فن کا رخ کیا تو حفظ میں دیا ہوا سال یا 6 مہینے ضائع نہیں سمجھے جائیں گے، بلکہ اس کی نمازی پنچگانہ کے لیے یہ پارے بہترین ذخیرہ بن جائیں گے انشاءاللہ۔ بات کرتے ہیں دوسرے معیار کی کہ جب طالب علم حفظ قرآن کے لیے مستعد ہوتا ہے تو اولیاء داخلے کے لیے حفظ کی درسگاہ پہنچتے ہیں، ارباب انتظامیہ کچھ سوالات کرتے ہیں کہ آپ نے ناظرہ مکمل کیا ہے، کہاں کیا ہے، وغیرہ۔ پھر قرآن مجید میں اندر دیکھ کر
الگ الگ مقامات سے 2-3 سوالات آدھا پونا صفحہ کے بقدر پڑھواتے ہیں۔ حل کرنے میں 60 سے 70% کامیابی رکھتا ہے تو داخلہ منظور کر لیا جاتا ہے، اور نہیں تو مزید 6 مہینے یا سال ناظرہ میں پختگی کے لیے کہا جاتا ہے۔ دراصل شعبہ تحفیظ میں داخلے کا اصل معیار حفظ سے قبل ناظرہ کی تکمیل کرنا ہے، لیکن بعض اولیاء جلد بازی میں داخلے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں، حالانکہ بعض بچے ناظرہ مکمل کرنے کے باوجود کبھی تو کاہلی یا کمزوری کی وجہ سے حل قرآن سے قاصر ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں داخلہ منظور کرنے کے بجائے مزید پختگی ناظرہ کے لیے موقع دیا جائے، پھر داخلہ منظور کیا جائے۔ عدم پختگی کی صورت میں داخلہ نہ دیا جائے، ورنہ طرفین سے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بات کرتے ہیں اب تیسرے معیار کی، کہ جب طالب علم حفظ قرآن کے لیے کسی مدرسہ یا جامعہ میں پہنچتا ہے تو ارباب انتظامیہ بطور جانچ کے قرآن مجید کا ایک صفحہ یا رکوع حفظ کرنے کے لیے دیتے ہیں، یاد کرنے کا موقع دیتے ہیں اور مقررہ وقت پر حفظ سنتے ہیں۔ اختہ سناتا ہے تو داخلہ منظور، ورنہ منع کر دیا جاتا ہے۔ اس معیار کے مطابق حفظ کے لیے آنے والے طالب علم کے حافظے کی جانچ ہوتی ہے کہ آیا یہ طالب علم حفظ قرآن کے لیے بلا کا حافظہ رکھتا ہے یا نہیں، ہے تو بسم اللہ، اور نہیں تو السلام علیکم کہہ دیا جاتا ہے۔ عزیزو، حقیقت واقعہ یہ ہے کہ حفظ قرآن ایک نازک مرحلہ ہے جس میں عموماً کم سن طلبہ آتے ہیں۔ جب وہ حفظ میں داخلے کے لیے آتے ہیں تو فقط ناظرہ خوانی کر کے آتے ہیں، نیز ابھی وہ حفظ قرآن سے متعلق ایک بات بھی نہیں جانتے ہیں، صرف حفظ قرآن کے شوق میں دوڑے چلے آئے ہیں۔ ایسے میں جب داخلے کے لیے حاضر ہوں اور پہلے ہی دن صفحہ یا رکوع یاد کرنے کے لیے دے دیا جائے، جبکہ وہ ابھی یاد کرنے کے اصول و ضوابط سے بھی نابلد ہے، تو بھلا 1-2 گھنٹے یاد کرنے کے لیے دیے جائیں تب بھی وہ پختہ دینے سے قاصر ہوتے ہیں، اور داخلے سے منع کر دیا جائے تو طالب علم کا شوق مردہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے درجات حفظ میں داخلے کے لیے حافظے کی نہیں بلکہ حفظ سے پہلے ناظرہ حل کرنے پر قادر ہے یا نہیں، اس کی جانچ پڑتال کی جائے۔ یہ اصل حفظ قرآن کا معیار ہے۔ حافظہ تو خدا کی دین ہے، وہ تو تمام انسانوں کا برابر ہوتا ہے۔ ہاں، کثرت معصیت کی وجہ سے کسی کا حافظہ کمزور ہو گیا ہو، وہ الگ بات ہے۔ پھر بھی اس قسم کے حافظہ رکھنے والے کو مدرسے کا نورانی و پاکیزہ ماحول ملتا ہے تو حافظے میں چمک آ جاتی ہے، اور ایک دن ایسے حافظے والا طالب علم بھی حافظ بن کر چلا جاتا ہے۔ خلاصہ کلام کہ شعبہ تحفیظ القرآن الکریم میں پائے جانے والے تینوں معیار گو اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن ان میں جو بہتر و اولا و اعلیٰ ہے اس کو سمجھانے کی ادنا کوشش کی ہے، اور وہ دوسرے نمبر کا معیار ہے کہ اسی کے مطابق نئے آنے والے طلباء کی جانچ کی جائے اور معیار پر اترنے والے کا ہی داخلہ منظور کیا جائے، اس کے علاوہ کا نہیں کرنا چاہیے، ورنہ طالب علم دوران حفظ طرح طرح کی شکایت لائے گا، اور اس کو والدین نے حقیقت سمجھ لیا تو بچے کو درسگاہ ہی چھڑوا دیں گے۔ پھر بچے پر شیطان ایسا حملہ کرتا ہے کہ بچہ بجائے درسگاہ کے حفظ ہی چھوڑ دیتا ہے۔ مزید برآں بچہ باکمال ہے تو شیطان ایسا اور اتنا زوردار حملہ کرتا ہے کہ بچے کو متعلمین کے زمرے سے نکال دیتا ہے، بچے کو طالب علم سے ہی محروم کر دیتا ہے اور دنیاوی مشغلے میں لگا دیتا ہے۔ نوبت یہاں تک نہ آئے، اس لیے ہمیں حفظ کے معیار پر اترنے والے بچے کا ہی داخلہ منظور کرنا چاہیے۔ جب منظور ہو جائے تو بتدریج چلانا چاہیے۔
آنے والے کو من جانب اللہ سمجھنا چاہیے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ کون سا بچہ کتنی صلاحیت رکھتا ہے اور آگے چل کر اللہ تعالیٰ ان سے کیا کام لے گا، اس لیے معیار کے مطابق داخلے کے بعد محنت، اور محنت کے بعد ان اجری الا علی اللہ پر عمل کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں حاملین قرآن، خادمین قرآن اور عاشقین قرآن بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔